کاظمی جشن ہوسی، علی عمران جعفری، سید مرتضیٰ شکلوٹیاں والے، علامہ اختر عباس غدیری، اسے امام بارگاہ جشن ہوسی۔ اور خصوصی اعلان 14 شوال بہت بڑا جلسہ ہاشمی عزاداری کونسل زیر انتظام، عقیل آل محسن عباس چچا، اطہر عباس بخاری صاحب زیر انتظام اہتمام، سید مرتضیٰ شکلوٹیاں والے، علامہ جعفر جتوئی صاحب، سید ذریت عمران شرازی صاحب، سید عمران حیدر کاظمی صاحب، سید نجم الحسن نوتک، غلام عباس جپا، حبیب رضا حیدری، غلام عباس رتن، دیگر علماء و ذاکرین، اسے امام بارگاہ خطاب فرمیسن 5 فروری سے امام بارگاہ مجلس ہوسی، تشریف گھنا سو ہونا اہم اعلان سماعت فرماؤ۔ او ہستی تشریف گھن آئی ہے، بین الاقوامی شہرت یافتہ کامران عباس بی اے جنہ گولڈ میڈل لیا ہے، علی دی مرضی، اور میں ملنگ فقیر بندہ دست پستہ اپیل کرے ساں جو پڑھ ایک قصیدہ تک مولا دا واسطہ ہے ضرور پڑھی، علی دی مرضی ضرور پڑھی، ٹھیک ہے صحیح۔ ہون زیب ممر حسین علامہ نسیم عباس ہاشمی جن کے شام تو تشریف گھنا ہے، مولا انہیں کو سلامت رکھے، اور انہوں نے فوراً بعد کامران عباس بھی آف لاہور، نعرہ حیدری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قالہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، مل کر بابا سے بلند صلوات کریجئے۔ کتاب کا نام ہے والی شیخ صدوق، 5ویں اور چھوٹے مولا کا فرمان ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ جو دعا بیت اللہ کی دیوار پکڑ کے قبول نہیں ہوتی، اگر وہی دعا حسین کی مجلس میں مانگی جائے تو اللہ پر لازم ہوتا ہے قبول کرنا۔ اس عقیدے کے ساتھ، اس حقیقت کے ساتھ اور مانگ لگا ہوں کہ مولا بانی نے مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو مومنین یہاں پہ تشریف فرما ہے، اگر مقروض ہیں تو جو واسطہ ہے سید علی ملیکۃ العالمین کے دسترخوان کا، جس کی سب سے چھوٹی نعمت کا نام سورہ دہر ہے، مولا مومنین کو کثیر رزق عطا فرما۔ یہ دعا کا جملہ پردے میں بیٹھے ہوئی اپنی ماں بہنوں بیٹیاں سے زادیاں مرشدزادیاں آقازادیوں کے لیے، بالخصوص ہاشمی صاحب کو نوجوان ماتمیوں کے لیے کہنے لگا ہوں کہ جو بے اولاد ہیں، مالک تجھے واسطہ ہے سلطان کربلا کی عزت کا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں تو جو واسطہ ہے شفاء کربلا کا، مولا مومنین کو شفاء کلی عطا فرما۔ بالخصوص اس وقت شام کے، یمن کے، عراق کے، بلکہ اکثر پاکستان کے عزاداری کے حوالے سے حالات خراب ہیں، مالک تجھے واسطہ ہے اپنی آخری حجت کا، جس کی غیبت کا نام سورہ توحید ہے، اس کو اس خروج عطا کر، جس کے آنے سے شیعہ اور اسلام مظلوم نہیں رہے گا۔ یا شریکت الحسین ادرکنی 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 بحق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا۔ دل ہے جی بات شروع کی جائے، ایسی صلوات پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے۔ ہاشمی صاحب 2-4 جملے کہنے ہیں، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ میرے بعد سلطان الذاکرین
قصائد کے حوالے سے جناب کامران عباس کا یہ سب تشریف فرما ہے. بدو چار جملے اور آپ کی دعا میں پھر سفر کرنا ہے. لیکن میرا یقین ہے کہ وہاں پہنچا یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں سے علم تقسیم ہوتا ہے. اس لیے مجھے بات کو سمجھانے کی ضرورت پڑے گی نہیں. میں بات کروں گا تو آپ سمجھ پہلے جائیں گے. یہ سب یہاں پر سبق سنانے نہیں آیا, علی کی ولایت کا سبق دینے آیا. آپ کی زندگی سبق کون سناتا ہے؟ میں نے سبق دینا ہے علی کی ولایت کا. پہلا بولا جملہ میں نے کہنا ہے. اگر میرے ہم سفر ہو گئے تو 2-4 جملے, ورنہ جتنا آپ نے پہلے جملے مجھے خیرات مجھے بخش دی ہے میرے لیے کافی ہے. کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کی معراج کو توحید کہتے ہیں اور توحید کی معراج کو حسین کہتے ہیں. سلام ہے بھائی, جڑے ہاتھ جوڑ کہنے بھائی کیا بات ہے یار, جیو اچھے حیدری. نبی مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, آ کر یہ کہتا ہے مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ بھی ہو اور جنت کا کھانا بھی کھائے. جو لوگ علم سنتے ہیں, ماتمے ہوں عالم ذاکر ہوں نہیں, خیرات ہے فاتحہ شام کی, تو اس لیے بھی یہ صاحب بڑا خوبصورت سا ماحول مل گیا ہے. میرے عقیدے کے لوگ ہیں اس لیے بات میں کرنے لگا ہوں کہ نبی مولا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, آ کر یہ کہتا ہے مولا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ بھی ہو اور جنت کا کھانا بھی کھائے. زندہ باد ہو یار, کون سے آگے زندہ باد ہو. امام فرماتے ہاں ہاں ایسا ہو سکتا ہے. بندہ بڑا حیران, بڑا پرچن ہے مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بظاہر 1.25 لاکھ نبیوں نے بھی اپنی زندگی میں جنت کا کھانا نہیں کھایا. موسیٰ کے لیے منسلوہ چوتھے آسمان سے آتا تھا, جنت سے نہیں. عیسیٰ کے لیے بھی جو دسترخوان نازل ہوتا تھا, قرآن کہتا ہے کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء, وہ بھی چوتھے آسمان سے تھا, جنت سے نہیں تھا. علی کے ذوالجلال بیٹے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ انسان زندہ بھی ہو اور جنت کا کھانا بھی کھائے؟ ہاشمی صاحب جیسے اس بندے نے بار بار کہا نا مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان زندہ بھی ہو اور جنت کا کھانا بھی کھائے, بس اس کا یہ کہنا تھا کہ ذوالجلال کے چہرے پہ جلال آ گیا. امام فرماتے ہیں یاد رکھ, جس کا دل ہو کہ وہ اپنی زندگی میں جنت کا کھانا کھائے, وہ کربلا حسین کا مہمان بن جائے. زندہ باد. اللہ سلام ہے بھائی, کیا بات ہے. جیو ماتمی, جیو جیو یا جیو, آپ کی زندگی ہو جی, آپ سلامت ہو مل کے آپ سلامت. جس کا دل ہو کہ وہ اپنی زندگی میں مجھے 4 دن سے بخار ہے, اور بھئی صاحب سے دعا کہا گئے اور شاید خصوصاً دعا کیجئے گا, جسم میں اتنی جان نہیں ہے کہ یہاں پہ کڑا ہو جائے, لیکن یہ وہ ممبر ہے جہاں سے توحید نظر آتی ہے. ہاشمی صاحب اس ممبر سے لے کے شام کی لائبریری تک پوری ذمہ داری سے بات کروں گا. ریڈی نہیں بات کرنے کا عادی ہوں نہیں, حافظ قرآن ہوں. لاہور کربلا کا ہمیشہ جامعہ امامیہ سے ادیب عربی فاضل سلطان الفاضل کیا, وہاں سے امتحان دے کے دمشق چلا گیا. 9 سال شریکت الحسین کی دہلیز سے بس علی لے کر آیا. میں کہہ گیا اس کے سر سے بات گزر گئی ہے. خدا کی قسم کامران بھائی, قرآن سب سے بڑا قصیدہ ہے فضا کا. پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہم نے قرآن کو بس مردوں کو مارنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا, جبکہ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو مومنین کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے, مسلمانوں کے لیے نہیں. جو کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, بھائی خدا مسلمان نہیں ہے, خدا تو مومن ہے. پڑھ سورہ حشر, 6666 آیات ہے قرآن کی, 6.5 لاکھ حرف ہے قرآن کا, 556 رکوع ہے قرآن کے, 114 صورتیں ہیں قرآن کی. خدا کی قسم 115 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے قرآن میں, اور کئی آیت میں بھی اللہ نے خود کو مسلمان نہیں مومن کہا ہے.
کیا بات ہے. انہیں ہاتھوں سلام بھائی جرے ہاتھ توڑ پہ نہیں یار بھائی. کیا بات ہے ہاشمی صاحب آپ کی. آپ زندہ باد ہے یار. بسم اللہ. یا علیہ آئے سورہ بقرہ لے آؤ ممبر میں قرآن. اگر آیت غلطی پڑھ دو امام زمانہ کا مجرم. سورہ بقرہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. اور لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, ہم نے قرآن کو تلاوتوں کے لیے نازل نہیں کیا, جن پر نازل کیا تلاوتوں کا حق بھی وہی ادا کرتے ہیں چاہے نوکے نیزہ پہ ہی کیوں نہ ہو. اگر کہہ گیا زندہ باد ماتیو بھائی. بھائی کیا بات ہے آپ. نہیں شور پڑا ہوا ہے, ہل ہل کے قرآن پڑھا جا رہا ہے. لیکن قرآن جس کے گھر کا طواف کرتا ہے اس کی ولایت کو بھونکا جا رہا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربتا للقرآن والقرآن یلعنہ. رسول نے کہا تھا لوگوں جان لو ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے قرآن ان پہ لعنت کرے گا. وجہ کیا؟ جب بھی کوئی قاری قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن اس قاری کا چہرہ پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے جو میری تلاوت کر رہا ہے یہ علی کو مانتا ہے یا سوچتا ہے. زندہ باد زندہ باد. تو سا زندہ باد ہے بھائی. بھائی کیا بات ہے. زندہ باد ہے. کیا بات ہے بھائی آپ کی. اونچے ہاتھ کرو حیدری. وہ حدیثیں پڑھو اور آپ کی دعا میں سفر کرو. جس کے دل میں آپ سلامت جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی قرآن شفا ہے اس کے لیے. بی صاحب ہاشمی صاحب قبلہ میں آج سے لے کے اگلے سال تک الحمدللہ میرا ریکارڈ ہے میں نے 4.5 گھنٹے میں قرآن پڑھا تھا. جو شبیر نہ پڑھائی تھی ہاشمی صاحب اتنی سپیڈ ہے میری. لیکن خدا کی قسم جب سپیڈ مارتا تھا نا جب بھی اس آیت پہ آتا تھا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ ہمیشہ میں حیران ہوتا تھا پہلا ولی بھی چھوٹا سا ہو گیا. پیچھے بھائی ماں تو بات کر کے میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. مجھے فتوے کا ڈر تو ہے نہیں. شام کی ملکہ سے میرا خیرات آتی ہے رزق میرا آتا ہے. انما بے شک ولیکم اللہ اللہ ولی ہے بس. رسول ولی ہے بس. کیا ہو گیا تمہیں ہم علی پڑھے تو فتوے لگاتے ہو جب اللہ علی پڑھے. ہاں زندہ باد بھائی. کیا بات ہے. اللہ کی قسم کون سے زندہ باد ہو بھائی. اب اللہ نے جیو اچھے حیدری اب اللہ علی پڑھ رہا ہے. میں پڑھوں بھی یہ صاحب پڑھے ہاشمی صاحب کوئی اور ذاکر واحد پڑھتا فتوے لگ جاتے ہیں. یار قرآن پڑھو تو صحیح قرآن ہے کیا. انما ولیکم اللہ ایک حدیث آئی ہے پڑھتا چلو. آدم کو کس نے بنایا. واٹی زندگی ہوئی کس نے. سارے خاموش ہے باقی کچھ شک ہے. کس نے بنایا. اچھا کیسے بنایا. جس سے میں مٹی کی تو بات نہیں کر رہا. آپ کی زندگی ہو کس سے. اب آپ نے کہا ہے میں نے نہیں کہا. غلطہ کر گیا. قرآن کہتا ہے کہ یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. تو اس کا سجدہ نہیں کرتا جس کو اللہ دونوں ہاتھوں سے بناتا ہے. میں کہہ گیا ہوں بھی یہ سب میرا دل یہ چاہ رہا ہے جو سینے میں ہے وہ پڑھ کے یہاں سے چلا جاؤ. اب قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محمد یہ تیر تو نہیں تیرا اللہ پھینکتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ. اے محمد ان سے دوبارہ بیعت لے کیونکہ یہ دل میں منافقت رکھتا ہے علی کے بارے میں اور جب تیرے ہاتھ پہ بات کرے وہ تیرے پہ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے. زندہ باد زندہ باد بھائی. کیا بات ہے. کچھ حد کرو حیدری جیو. بس 2 آیتیں پڑھوں اور آپ کی دعا میں سفر کروں. اگر اسی آیت پہ اسی بات میں قرآن کی آیات پڑھتا جاؤں تو قرآن بولے گا
شور پڑا ہے جی قرآن سامت ہے، قرآن سامت ہے، نعوذ باللہ، قرآن زبان نہیں رکھتا۔ اگر زبان نہ رکھتا ہوتا تو دہلیز فاطمہ پہ کھڑے ہو کے فاطمہ کو سلام کیوں کرتا؟ میں کی کہہ گیا بھائی زندہ باد ہو، خدا دی قسمت ہو سے لے ہو، دہلیز فاطمہ پہ کھڑے ہو کے سلام کیوں کرتا؟ کیا بات ہے؟ کیونکہ ایام فاطمیہ ہے۔ ابھی بھی یہ صاحب کا سفر کر رہا تھا تو میں نے کہا قبلہ عرف ایام پہ یہ بات ہے کہ ایام فاطمیہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایام توحید ہیں۔ بری ہوئی تھی مسجد نبوی، آخری حدیث جی لا ریب، بس جزا کی سزا فضا دے گی۔ میں کہہ گیا، میں نے دو سا کی دیا بندے نے قبلہ خاشم سے میں کوئی گل کرے جو قرآن کہتا ہے جزا کی۔ بری ہوئی تھی مسجد نبوی کائنات کا وہ رسول جس کا ہاتھ پکڑنا بھی وہی ہے۔ میں کہہ گیا یہ نہیں کہ جب تک وحی نہ آئے یہ بولتا نہیں، نعوذ باللہ، نہیں بابا نہیں، وحی محتاج ہے اس کی۔ یہ ہاتھ پکڑ رہا ہے تو وحی ہے، یہ بستر پہ سلا رہا ہے تو وحی ہے، یہ علی کو کہتا ہے تیرا گوشت میرا گوشت۔ میرزا مولا آپ کے وقت میں زبا فرمائے زندہ باد ہو، تیرا گوشت جیو اچھی ہے علی۔ ہاشمی صاحب یہ نہیں کہ میرا گوشت، اگر رسول کہتا میرا گوشت پھر فضیلت رسول کی ہوتی۔ لحم کا لحم کاف کی ضمیر مخاطب کے لیے ہے۔ تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا دشمن میرا دشمن۔ ہائے 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 ہائے، میں کہہ گیا آخری حدیث بھی یہ سے میں پڑھا تو میں تو ہمارا سفر لگا گا۔ بری ہوئی تھی مسجد نبوی کائنات کا رسول جس کی عبادت ہی وجہ اللہ کو دیکھنا ہے، جس کی عبادت ہی وجہ اللہ کو دیکھنا ہے۔ کتاب کا نام آن لائن چل رہی ہے، کہیں سے مکر سکتا نہیں، کتاب کا نام ہے سوال عوام کے جواب امام کے۔ زندہ باد۔ احمد قاضی گل پیگانی کی یہ کتاب ہے 12 جلدوں میں، پہلی جلد جو پر احمد گل پہ ہے 73 نمبر صفحہ ہے۔ ان کھبا یہ سجا میں دس سکنا، کھبا بھی یہ صاحب کے سجا میں دس سکنا، لیکن میں نے پتا میرے سامنے سارے ہی عالم بیٹھے نے، کیونکہ علی کا فرمان ہے کہ العالم من عرفنا، ہر وہ بندہ عالم ہے جو میری معرفت رکھتا ہے۔ میں کہہ گیا والجاہل ومن لم یعرفنا، ہر وہ بندہ جاہل ہے جو علی کی معرفت نہیں رکھتا، چاہے مجتہد ہی کیوں نہ ہو۔ زندہ باد، پوچھے کرو حیدری، زندہ باد، خدا کی قسم حق ادا کر چھڑے۔ آخری گل، رسول علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے جو سورہ رحمان وجہ اللہ ہے۔ پڑھوں یہ چھوڑ دوں؟ آخری گل، علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے، رسول من ہی من میں مسکرا رہے تھے۔ جب علی کا نام لیتے یہاں پہ ہاتھ رکھتے، پھر اوپر دیکھتے، مسکراتے۔ بھائی اس کے محبوب کی بات تھی اور علی کے محبوب کا ذکر تھا۔ کہا زندہ باد۔ آخری گل، بری ہوئی تھی مسجد نبوی، علی کی ولایت کا خطبہ مکمل ہوا بظاہر، ورنہ علی کی ولایت کا خطبہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول نے بھی علی کی عین بھی نہیں بھی تک پڑھی۔ کیا بات، کیا بات، میں کہہ گیا۔ عبداللہ ابن عباس کھڑا ہوا، آخری حدیث کھڑا ہو کہتا ہے یا رسول اللہ اوصینی، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی وصیت کیجئے جس سے میری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور میری آخرت بھی اچھی۔ جیسے عبداللہ کھڑا ہوا
رسول نے مسکرا کے کہا عبداللہ یاد رکھ اگر دنیا اور آخرت میں بلائی چاہتا ہے تو کبھی بھی علی کو سوچنا نہیں. زندہ باد ہو میرے دونوں ہاتھانا سلام ہے. سماج مجھے ہاتھ کھلو گا نہیں یار بھائی کیا بات ہے جیو. باتوں میں ڈھل رہے ہیں حیدر کی آگ ایسی جہاں منافق ہے جل رہے ہیں. علی کا کھا کے علی کو بھوکے اے تیری فطرت بغیر نہ ملا تیرے جیسے کروڑوں کتے علی کے ٹکڑوں علی کے ٹکڑوں کو تو وہ بھی پل رہے ہیں جنہیں بھوک نہیں لگتی. ہاں زندہ باد آپ جی ہیں ہاشمی صاحب بھائی ماتمی زندہ باد ہو بھائی کیا کہنے یار حق ادا کرتے ہیں خدا دی قسمت صاحب. جیسے ہی عبداللہ حیدری یہ صاحب جیسے ہی عبداللہ ابن عباس نے رسول کی یہ بات سنی حیرت میں آگے عبداللہ کہتا ہے یا رسول اللہ اتنی ضروری ہے علی کی ولایت اتنی عمود الدین ہے علی کی ولایت اتنی واجب اور لازم ہے علی کی ولایت کہ جس کو سوچنے سے دنیا بھی خراب جس کو سوچنے سے آخرت بھی خراب. بس عبداللہ کا حیران ہو کے یہ کہنا تھا کبھی نہ جلال میں آنے والے رسول کو جلال آ گیا. رسول نے کہا عبداللہ سن تو لو ان الملائکۃ المقربین والانبیاء المرسلین اجتمعوا علی بغض علی ولن یفعلوا لعصمهم اللہ بالنار. اے عبداللہ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی مل کر بھی فضیلت علی میں شک کرے اللہ ان سے نبوتیں چھین لے گا. کیا بات ہے انہا حتم و سلام ہے جیو جیو آخری گل ہاشمی صاحب میں کیا لگا میں چل رہا ہوں مصاحب آپ پڑھیں گے یعنی آدم سے لے کر بسم اللہ کیا بات آپ جی مالک آپ کو نہیں بلکہ فرق ہاشمی صاحب میں جملہ کیا لگا بسم اللہ کریے یہ سب خدا دی قسمیں ڈر کی کدی پڑھی نہیں میں نہ تو ساں ڈر کا دا جو تو جان علی نو دینی ہے خطبہ افتخاری ہے ہاشمی صاحب قبلہ علی نے کہا تھا دنیا والو جان لو اذا متو لم امت حروف ناصبہ ہے نحو میں ان لن کئی اذن یہ حروف ناصبہ ہیں جس حرف پر پہلے یہ آ جائیں قیامت تک کے لیے وہ نفی میں چلا جاتا ہے. جیسے اللہ نے کہا تھا لن ترانی یا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. میں کہہ گیا خدا دی قسم ہاشمی صاحب کوہ طور تے علی دی تجلی نہیں سی بیٹھک ہوندی تے میں کھل کے گل کردا علی کی تجلی کوہ طور پہ نہیں تھی کیونکہ حروف ناصبہ ہے لن ترانی تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا. ایسے ہی علی نے کہا دنیا والا جان لو اذا متو لم آ گیا لام اور میم لم امت دنیا والو جان لو مجھے مرا ہوا نہ سمجھنا لم امت مجھے مرا ہوا نہ سمجھنا. کیوں انا ممیت الموت میں وہ ہوں جو اسرائیل کو بھی موت دے. زندہ باد اللہ تمس جیو حیدری جیو. آخری گل کر لگا یعنی جیسا ہی رسول نے کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام نبی مل کر بھی فضیلت علی میں شک کرے اللہ ان سے نبوتیں چھین لے گا. بھائی کامران آب سے لے کے اس آخری ماتمی تک میں نے دیکھنا یہ ہے کس کے خون میں علی وسطہ ہے اور کس کے چہرے میں بھی پریشانی آ جاتی ہے. اگر انبیاء شک کرے نبوتیں چھین جائے گی تیری نماز میں علی آئے تو باطل کیسے ہو جائے گی. اونچے ہاتھ کرو حیدری.
حافظ نسیم عباس آف شام زیب ممبر حسین